بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر تھے۔ حالت سفر میں نبی علیہ السلام کی اونٹنے کی مہار حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑ رکھی تھی۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ آپ کے آگے آگے چل رہے تھے، آپ کی اونٹنے کی مہار پکڑ کے، اور نبی علیہ السلام اونٹنی پر سوار تھے، ساتھ آپ کے باقی صحابی قافلے میں شامل تھے۔ چلتے چلتے دو پہاڑوں کے درمیان ایک تنگ جگہ آئی تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی گھبراہٹ محسوس کی، اور نبی علیہ السلام بھاگ گئے۔ رات کا کافی حصہ بیت چکا تھا، رات کا سفر تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عقبہ قل، اے عقبہ کہو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ما اقول یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کہوں؟ پھر آپ خاموش ہو گئے۔ فرماتے ہیں میں پھر چلتا رہا، پھر آپ نے فرمایا کہ یا عقبہ قل، اے عقبہ کہو۔ میں نے پھر پوچھا اللہ کے رسول کیا کہوں؟ پھر آپ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ پوری یہ سورہ آپ نے پڑھی، پھر سورہ ناس آپ نے پڑھی۔ تو فرماتے کہ میں نے آپ کی یہ بات سنی اور چلتا رہا آپ کی سواری کو لے کر۔ اتنے میں فجر کا جب وقت ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ٹھہرے، آپ نے فجر کی نماز کے لیے آپ رکے۔ آپ نے فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں یہی قل اعوذ برب الفلق پڑھی، اور دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس یہ صورت پڑھی۔ یہ دونوں صورتیں پڑھ کے نماز پڑھائی۔ کہتے پھر جب ہم چلنے لگے تو آپ نے فرمایا کیسا رہا پھر عقبہ؟ میں جہان میں اللہ نے کوئی ایسی چیز نہیں بنائی جس سے بندہ مضبوط پناہ حاصل کر لے سوائے ان دو صورتوں کے۔ اگر کوئی چیز جس کے ساتھ بندہ کوئی پناہ حاصل کر سکتا ہے تو یہ دو صورتیں ہیں۔ ما یتعوذ متعوذ الا بمثلہن، کہ یہی دو صورتیں ایسی ہیں کہ جن سے انسان پڑھ کے ہر قسم کے شر سے پناہ حاصل کر سکتا ہے۔ اور ایک روایت میں صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو صورتوں کے اترنے سے پہلے بہت سی معوذات، بہت سی دعائیں آپ پڑھا کرتے تھے، لیکن جب یہ دو صورتیں نازل ہو گئی آپ نے پھر باقی سارے معوذات چھوڑ دی اور پھر انہی کو پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ دو صورتیں، اور اس کے ساتھ اس سے پہلے والی جو تیسری صورت ہے سورہ اخلاص، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ، ایک مرتبہ، اور صبح اور شام کو 3 مرتبہ پڑھ کے تو اپنے جسم پر پھونک لیں یا صرف پڑھ لیں، تو یہ اس دن ہر قسم کے شر سے اللہ اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ اور پھر ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آتے تو لیٹنے سے پہلے بیٹھ جاتے، پھر آپ یہی 3 صورتیں 3 مرتبہ پڑھتے، اپنے پہلی سورہ اخلاص پڑھتے، 3 مرتبہ پھونک مارتے، اور پھر دونوں ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیرتے، جہاں تک ممکن ہوتا کہ ہاتھ جا سکتے ہیں وہاں تک اپنے
جسم پر ہاتھ پھیرتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی اللہ کا ذکر کر کے پھونک ماری جائے تو اس میں خیر و برکت ہے، اور پڑھ کے پھونک مارنا یہ بھی جواز اس سے ملتا ہے۔ تو یہ رات کو سونے سے پہلے یہ تینوں صورتیں جو آخری ہیں ان کو 3 مرتبہ پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام پر یہ 2 صورتیں آخری ناس اور فلق ایک مرتبہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہیں، یعنی ایک صورت 1 مرتبہ نازل ہوئی، لیکن یہ 2 صورتیں ایسی ہیں جو 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ اور بعض نے یہ کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن عاصم نامی یہودی نے آپ کے گھر میں جو خادمہ تھی اس کے ذریعے آپ کے بال حاصل کیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی فرماتے تھے، جس کنگھی دان سے تو اس سے بال حاصل کیے اور ان بالوں کے ایک پتلے میں ڈالا، اور پھر اس پتلے کو مدینے کے اندر ایک بیر ذی اروان نامی کنواں تھا اس کے اندر دفن کر دیا۔ تو آپ پر جادو کیا گیا۔ تو نبی علیہ السلام سر میں درد رہتی اور آپ کوئی بھی کام کرتے بھول جاتے، پتہ نہیں میں نے یہ کام کیا کہ نہیں کیا، لیکن صرف دنیاوی معاملات میں آپ پر اس کا اثر ہوا کہ کھانا کھایا بھول جاتے، کھانا کھایا کہ کوئی کام کے لیے جاتے بھول جاتے، پتہ نہیں کس کام کے لیے میں نکلا تھا گھر سے۔ لیکن وحی کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ اور پھر بالآخر نبی علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، 2 فرشتے آئے، ایک آپ کے سرہانے کھڑا ہو گیا، دوسرا آپ کے قدموں کی جانب کھڑا ہوا۔ تو ایک دوسرے کہنے کا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ دوسرا کہنے کا ہاں یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں۔ دوسرے کہنے کا مجھے یہ بیمار لگتے ہیں۔ دوسرے کہنا ہاں یہ بیمار ہیں۔ کہا ان کو کیا ہوا ہے؟ دوسرا فرشتہ کہنے لگا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پھر وہ پوچھا کہ یا کس نے ہے؟ دونوں وہ باتیں کر رہے ہیں اور رسول اللہ خواب ساری دیکھ رہے ہیں۔ یہ دونوں کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے۔ پھر بتلایا گیا کہ لبید بن عاصم نے کیا ہے، اور بیر ذی اروان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، آپ نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ اور نبی علیہ السلام اور صحابہ بھی وہاں پہنچے تو جو کنواں تھا اس جادو کے اثر کی وجہ سے اس کا پانی بھی زرد رنگ کا ہو چکا تھا، اتنا خطرناک خبیث نے جادو کیا، لیکن اللہ کی حفاظت ہی اللہ نے اپنے حفظ و امان میں رکھا۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام نے وہ پھر جو پتلا بنایا گیا اس میں آپ کے بال تھے اس کو نکالا گیا، اور اس پر پتلے کو جو باندھا گیا تھا جس رسی سے اس پر 11 گریں باندھی گئی تھی، ایک گرہ باندھی پھونک دی، دوسری گرہ، تو 11 گریں اس پر باندھی گئی تھی۔ تو نبی علیہ السلام یہ دونوں صورتوں کی جب آیات ملائی جائیں تو کل 11 بنتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے قل اعوذ برب الفلق ایک پڑھتے گرہ خود کھل جاتی، دوسری پڑھتے دوسری گرہ، تیسری آیت پڑھتے تیسری گرہ، تو 11 کی 11 گریں کھل گئی۔ اور صحابہ فرماتے کہ اللہ کے رسول ایسے صحت مند تندرست کہ جیسے کانہو نشیط من عقال، کیونکہ عرب کے لوگ بدو تھے، تو بدو لوگ اپنے دیہات کی مثالیں دیا کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں یار بال تو ایسے رکھیں جیسے مکئی کا درخت ہوتا ہے، تو عرب کے لوگ بھی مثالیں اسی طرح کی دیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول ایسے صحت مند اتنے ہوشیار ہو گئے جیسے کسی اونٹ کو کھول دیا تھے، وہ بڑا خوشی کے مارے دوڑتے نا، تو آپ کی طبیعت اس طرح سے کھل اٹھی اور آپ صحت مند تندرست ہو گئے۔ تو بھائیو اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بیماری عارضہ یہ ہر ایک کو آ سکتا ہے، جادو یہ بھی ایک عارضہ ایک بیماری کی طرح ہی ہے، لیکن جادو برحق نہیں، جادو کفر ہے، جادو کفر ہے، لیکن اس کا ہو جانا یہ برحق ہے، کسی کو ہو سکتا ہے۔ اللہ کئی مرتبہ کسی پر کوئی کرتا ہے، اللہ کا حکم نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، کئی مرتبہ کوئی کرتا ہے اللہ کا اذن ہوتا ہے، اللہ کی اجازت ہوتی ہے تو ہو جاتا ہے، حکم اللہ ہی کے چلتا ہے۔ ایک بندہ ایک سبزی کھاتا ہے موسم میں ٹھیک ٹھاک رہتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، اسی موسم میں دوبارہ اس سبزی کو کھاتا ہے، گلا خراب ہوتا ہے، بخار ہو جاتا ہے،
بیماری آ جاتی ہے. تو یہ اللہ کے اذن سے سب کچھ. کبھی کسی جادوگر سے، کوئی جن بوجھ، کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں. جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کے اذن سے ہے، اللہ کی اجازت سے ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تکالیف، بیماریاں یہ انبیاء کو بھی آتی رہی ہیں. اگر وہ ہم سے سب سے اس امت کے معزز شخصیت کو تکلیف آ سکتی ہے تو ہمیں بھی تکلیفیں آ سکتی ہیں. تکالیف پر صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں تحفظات بیان کی ہیں وہ تحفظات ہمیں خود سیکھنے چاہیے. اگر آپ کے بچے بولنا شروع کریں تو ان کو بھی یہ کلمات، یہ دعائیں سکھلائیں. بچوں کو بھی پڑھائیں، خود بھی پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ کے حفظ و امان میں رہیں گے اور ہر قسم کے شر سے تحفظ حاصل ہو جائے گا. آپ ان دونوں کی آیات کا صرف آج جا کر ترجمہ پڑھیں، اتنا کمال کا ترجمہ کہ بندہ دنگ رہے تھا کہ اللہ نے اتنی اپنی طاقتیں اس میں بیان کی. قل اعوذ برب الفلق، کہہ دو کہ میں جو صبح کو دن چڑھانے والا ہے وہ اس رب سے پناہ طلب کرتا ہوں ہر قسم کے شریر کے شر سے. من شر ما خلق، جو اس نے پیدا کیا، جو بھی چیز شر آور ہو سکتی ہے ہر چیز کے شر سے. اما خالقہ میں جو مفعول ہے وہ پوشیدہ کر دے گا کہ جو بھی تمہیں تکلیف دے سکتی ہے نا وہ ہے اللہ کی پیدا کردہ ہی. اللہ کی پیدا کردہ چیز اس مخلوق سے باہر کچھ نہیں ہے. سارے اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق کے دائرے میں ہے. اور جو مخلوق کے دائرے میں ہے وہ خالق سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی، وہ خالق سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتے. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. جن و انس ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ جو طاقت جس کو دی اللہ نے وہ جن و انس ہے. اور جنوں میں سے بڑھ کر بھی اللہ نے انسانوں کو طاقت دی ہے. کبھی تصور کریں، انسان سوچتا ہے کاش میرے پر ہوتے اور میں یہاں سے بڑی دور دور اڑ کے جاتا. لیکن میں سمجھتا ہوں اگر ہمارے پر ہوتے نا، پر لگا لیتے اپنے آپ کو تو بڑی مشکل سے سکنہر تک جاتے تو تھک جاتے. لیکن اللہ جو ہمیں طاقت دے دی، ہم نے اپنی عقل سوچ سے ایسے جہاز بنا دی کہ 12 گھنٹے جہاز اڑتا ہے اور 600 650 بندے کو لے کے اڑا ہوتا ہے. گویا کہ ایک پورا شہر ہی جا رہا ہے. یہ سب سے بڑھ کر اللہ نے طاقت انسان کو دی ہے. تو اس لیے انسان کے تحفظات کے لیے اللہ نے یہ چیزیں بیان کی ہیں. اسلام سے بڑھ کر کوئی ایسا مذہب نہیں جس میں اتنے تحفظات بیان کیے گئے ہوں. ایک ہمارے عالم دین دوست تھے، ان سے ایک عیسائی ان کی فیکٹری میں ہے دعوت و تبلیغ کرنے عیسائیت کی. کہنے لگا ہمارا عیسائی مذہب عالمگیر مذہب ہے، انٹرنیشنل مذہب ہے. کہنے لگا کیسے ہو، تم گھر سے نکلو؟ کہاں میں گھر سے. کہا بتاؤ تمہیں گھر سے نکلنے کی کوئی دعا تمہارے عیسائی مذہب نے بیان کی ہے؟ کہنے لگا نہیں. کہتا سواری پر سوار ہوئے تمہارے مذہب نے تمہیں کوئی دعا بتائی ہے؟ نہیں. تم ہمارے پاس آئے ہو، تمہیں کوئی دعا بتائی ہے کہ کسی ساتھی کو ملو تو کیا کہو؟ کون سا ایسا دین ہے جس نے ایک نقل و حرکت کے بارے میں آگاہ کیا؟ وہ دین اسلام. وہ عیسائی اپنا سموں لے کر واپس چلا گیا. تو بھائیو، اللہ نے جو ہمیں دولت دی ہے بہت بڑی دولت ہے، اور اسلام تو ہے ہی سلامتی. اور مسلمان ہو کر بھی ہم پریشان ہوں تو پھر سمجھنے میں ہم صحیح معنی مسلمان ہی نہیں ہوئے. تو یہ جو تحفظات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں ان پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو زندگی اللہ ہمیں سنت کے مطابق گزارنے کی، اسلام کی روشنی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.